السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین کرام، دروس رمضانیہ میں آپ سبھی حضرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے افطاری کرنے اور کرانے کی اہمیت و فضیلت۔ اسلامی بھائیوں، یقیناً وہ موقع بڑی خوشی کا ہوتا ہے جب ایک روزہ دار دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر کے روزہ افطار کرنے بیٹھتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، افطاری کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ لوگ ہمیشہ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ محترم ناظرین، سحری کا معاملہ یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کھائی جاتی ہے، جبکہ افطاری کا معاملہ یہ ہے کہ افطار جلدی کیا جاتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جائے اور مغرب کی اذان شروع ہو، اسی دم ہمیں روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ مکمل اذان ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یوں ہوتا ہے کہ اذان ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھتے ہیں اور پھر 1-2 منٹ انتظار کرنے کے بعد پھر روزہ افطار کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، افطاری جلدی کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے۔ اسی طرح سے روزہ افطار میں اللہ رب العالمین جو بھی توفیق دے، بہتر یہ ہے کہ آپ طاق عدد کھجوروں سے روزہ افطار کریں۔ طاق کا مطلب 1، 3، 5 یعنی جوڑا نہ ہو۔ تو اگر کھجوریں میسر ہوں تو طاق عدد کھجوریں کھا کر کے اگرچہ ایک کھجور ہی صحیح آپ روزہ افطار کریں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں کھجوریں پائی نہیں جاتی یا کھجوروں کی کاشت نہیں ہوتی ہے، البتہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ کھجوریں اگر بآسانی مہیا نہ ہو سکیں تو جو چیز بھی میسر ہو ہم کھا پی کر کے روزہ افطار کر لیں۔ اگرچہ بعض روایتوں میں ہے 1 گھونٹ پانی ہی صحیح، تو ہمیں روزہ میں جو چیزیں بھی میسر ہوں کھا پی کر کے روزہ افطار کر لینا چاہیے اور وقت پہ ہمیں روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، حدیث کے اندر روزہ افطار کرانے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ ہم خود روزہ رکھیں، روزہ افطار کرائیں۔ اسی طرح اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و منال سے نوازا ہے، ہم غنی ہیں، متمول ہیں اور اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم دوسرے صائمین کو، روزہ داروں کو بھی روزہ افطار کرا سکیں، تو ہمیں ایسا کرانا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے روزہ افطار کرنے والے کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو روزہ افطار کرانے کی ترغیب دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاس پڑوس میں دیکھیں جو غریب ہیں، غربا ہیں، انہیں روزہ افطار ضرور کرائیں، اپنے دسترخوان پہ بلائیں، ممکن ہو تو اپنے ساتھ روزہ افطار کرائیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم روزہ افطار ہم بھجوا دیا کریں، تاکہ ہمارے جو بھائی ہمارے پڑوس میں بستے ہیں وہ بھی صحیح طور پہ روزہ افطار کر سکیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ روزہ افطار کرانے والے کے لیے بڑی فضیلت ہے
جو شخص روزہ افطار کرتا ہے اس کے برابر اسے بھی ثواب پہنچتا ہے جو روزہ افطار کراتا ہے، لیکن روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ روزہ افطار کرنے والے اپنے دل میں یہ خیال ہرگز پیدا نہ کریں کہ اگر ہم فلاں کے یہاں روزہ افطار کرنے جائیں گے تو اس سے ہمارے روزوں کے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ آپ نے جو روزہ رکھا ہے اللہ رب العالمین آپ کے روزوں کا پورا اجر دے گا۔ اگر کسی نے آپ کو روزہ افطار کرایا ہے تو اسے روزہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے روزہ افطار کی دعوت آپ قبول کریں۔ اگر کسی نے افطاری کی دعوت لی ہے تو اس کے گھر جائیں، روزہ افطار کریں۔ یہ بھی بڑی فضیلت ہے، اور مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اذا دعاک فاجبہ، جب وہ آپ کی دعوت کرے، روزہ افطار کی دعوت لے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، اس کی دعوت پر لبیک کہیں۔ تو یہ افطاری کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ ہم سحری تاخیر سے کھائیں، روزہ افطار میں جلدی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی ترغیب دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو وقت پہ روزہ افطاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنا درس ختم کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے روزہ دار کو جب وہ روزہ افطار کرنے بیٹھتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ آج ہی آپ اس چیز کو محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر کے شام کے وقت جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، افطاری کا وقت جیسے جیسے قریب آتا ہے، یقیناً دل کے اندر بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں، بہت ساری امنگیں ہوتی ہیں کہ ابھی ہم روزہ افطار کریں گے۔ اللہ نے ہمیں روزہ افطار کی جو نعمتوں سے نوازا ہے، ابھی ہم ان سے بہراور ہوں گے۔ اتنی خوشیاں ہوتی ہیں، اور اسی چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرنے بیٹھتا ہے، فرحۃ عند فطرہ، اور دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کو اس وقت میسر ہوگی جب وہ بروز قیامت اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی دیدار، اس کی ملاقات، یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہوگا کہ ایک بندے مومن جس نے دنیا میں اپنی ساری زندگی اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے ہوئے اس کے تمام حکموں کو بجا لایا، اس کے اوپر ایمان لایا اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، اور کبھی اس کی معصیت اور نافرمانی نہیں کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ظاہر ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں کو جو موحد ہوتے ہیں، جو ایمان پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا۔ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو آمنے سامنے دیکھ پائیں گے۔ ذرا آپ تصور کریں اس وقت آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب آپ اپنے معبود حقیقی کو، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، جس نے دنیا کے اندر اتنی ساری نعمتیں بنائی ہیں جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں لذت حاصل کرتی ہیں، ہماری آنکھوں کو سرور ملتا ہے، ہمارے دل و دماغ کو ایک عجیب طرح کی حلاوت اور چاشنی ملتی ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر جب اس طرح مست و مگن ہیں تو ذرا تصور کریں کہ اس خالق کائنات کو جب ہم دیکھیں گے جس نے ان ساری نعمتوں کو بنایا ہے، تو اس وقت ہمارے دل پہ خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے روزہ داروں کے لیے، یہ بشارت سنائی ہے کہ روزہ دار کے دو خوشی کے موقع ہیں، ایک روزہ افطاری کے موقع پر، اور ایک اس موقع پر جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا یا اس کو اللہ رب العالمین کی رؤیت نصیب ہوگی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، ماہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وقت پر سحری کھانے، وقت پر افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
دوسرے لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ روزہ افطار کرانے کی توفیق ارزانی نصیب کرے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.